حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا بند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے جناب ابراہیم کی امامت کے سلسلے میں جب خدا بند عالم نے ان کا امتحان لیا متعدد طریقے سے خدا بند عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور جب سارے امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے تو خدا بند عالم نے کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. جب سارے امتحان کہا کہ ہماری نسل سے ہماری ضروریت میں سے اور کہا جو مومن ہیں اچھے ہیں بہرحال وہ رہیں گے لیکن یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچنا. وہ جو فرما رہے ہیں غرض کے امامت پر پوری بحث نہیں کرنی ہے, یہاں پر بحث ابتلا پر کرنی ہے, امتحان پر, کہ خدا بند عالم جب کسی کو منصب اور مقام دیتا ہے تو اس کے لیے اس سے امتحان لیتا ہے اور جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا مقام ملتا ہے. امامت سے بڑا مقام اور منصب کچھ بھی نہیں. سب سے بڑا مقام جناب ابراہیم کا امامت. آپ نے بہت امتحانات دیے اور سب میں سرفراز اور کامیاب رہے. وہ جو فرما رہے ہیں تو خدا بند عالم نے آپ کی یادگار میں مکے کو رکھا, یعنی آج مکہ یادگار ابراہیم ہے. یعنی مکے کا لفظ جب سامنے آتا ہے تو جناب ابراہیم کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے یہ تمام امتحانات کیے اور بہت عظیم قربانی دی جس کے نتیجے میں ان کی یادگار کربلا ہے کہ جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو امام حسین کا نام آ جاتا ہے. یعنی مکے کو آپ ابراہیم کہہ سکتے ہیں تو کربلا کو آپ حسین کہہ سکتے ہیں. صلوات پڑھیں غرض کے خدا بند عالم کسی کو کوئی مقام و منصب خامخواہ نہیں دیتا بلکہ ابتلا کرتا ہے, امتحان لیتا ہے اور جو امتحان میں سرفراز اور کامیاب ہو جاتا ہے اسے عظیم ترین منصب دیتا ہے. جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین.
اے میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ضد کر رہا ہوں، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا۔ اگر نبی کوئی چیز خواب میں دیکھے تو وہ حقیقت ہوا کرتی ہے، وہ خواب حقیقت ہوا کرتا ہے۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ضد کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا بابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ انجام دیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ آپ دیکھیے کہ جناب ابراہیم کا کتنا عظیم امتحان ہے۔ جو فرما رہے ہیں، ایک تو بڑھاپے میں جناب اسماعیل انہیں ملے، اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی، بعض روایات 75 سال اور بعض 85 سال کہتی ہیں، اتنی عمر آپ گزار چکے تھے۔ اس کے بعد جناب اسماعیل آپ کو حاصل ہوئے، جناب سارہ 5 تھی، ان سے آپ پیدا نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا اس کنیز سے شادی کر لو، چنانچہ ہاجرہ سے شادی کر لیا، جس کے نتیجے میں متولد ہوئے، پیدا ہوئے جناب اسماعیل۔ اب گھر میں خوشحالی، تہتہے، بچوں کا شور غل بہت اچھا لگا کچھ دنوں تک، لیکن عورت کسی سوتن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کچھ دن تک تو یہ اچھا لگا، اس کے بعد جناب سارہ نے جناب ہاجرہ سے کہا، بلکہ جناب ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے یہاں سے گھر سے نکل جائیں گے آپ۔ کچھ دن تو بہت اچھا لگا، اس کے بعد کہا آپ یہاں سے جائیے۔ چنانچہ حکم پروردگار بھی ہوا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے اس صحرا کی جانب۔ بچہ پیدا ہوا، ننھا سا بچہ، چند دنوں کا بچہ ہے، حکم پروردگار ہوتا ہے اسے لے جا کر صحرا میں پناہ دو، وہاں پر جائے، یہاں سے نکالو گھر سے۔ ادھر سارہ نے بھی کہا، ادھر حکم پروردگار، چنانچہ آپ لے کے چلے۔ آج جس جگہ کو مکہ کہا جاتا ہے اسی جگہ پر آپ پہنچے۔ ایک بیابان، ایک جنگل لپودک تھا، یہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی چیز نہیں، دور دور تک ایک سناٹا، ریگستان، کچھ بھی نہیں، پہاڑیاں۔ ایسی جگہ پر جناب ابراہیم جناب ہاجرہ کے ساتھ اپنے بچے کو لے کے چلے۔ تھوڑے دن کا کھانا اور پانی، وہاں پہ پہنچے اور کہا کہ اب ہم نے تم کو یہاں پر چھوڑ دیا، حکم پروردگار یہی ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اب کتنا بڑا امتحان جناب ابراہیم کا ہے، ننھا سا بچہ ایک صحرا میں بے آب و گیا، کچھ بھی وہاں پر نہیں، ابھی درندہ آئے کھا جائے، کوئی جانور آئے۔ چنانچہ نال اور شیون کرنا شروع کر دیا جناب ہاجرہ نے، بھائی مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں۔ بہت رویا، بہت گریہ کیا کہ کسی طریقے سے یہ بسیج جائے، ان کا دل نرم ہو جائے میرے لیے، لیکن نہ، چونکہ حکم پروردگار تھا تو حکم پروردگار کے سامنے یہ نہیں دیکھنا تھا یہ میرے بچے ہیں، یہ ہماری بیوی ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہا حکم پروردگار ہے، ہم تم کو یہیں پر چھوڑ کر جائیں گے۔ انسان کے لیے آسان کام نہیں ہے، اتنی منت و مراد سے ملا ہوا یہ بچہ، جو بڑھاپے میں ملا اکلوتا بچہ، اس کو حکم پروردگار ہو رہا ہے کہ صحرا میں چھوڑ کے چلے جائیے۔ تو جناب ہاجرہ نے کہا بھئی حکم پروردگار ہے، ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم جا رہے۔ چنانچہ آپ نے بچے کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کھانا بھی تمام ہو گیا اور پانی بھی۔ گرمی کا عجب عالم ہے اور بچہ تڑپ رہا ہے، پانی چاہیے، پانی۔ ماں بچے کو اس حالت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، تڑپ رہی ہے، چاروں طرف ہاتھوں کو مل رہی ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے۔ ایک مرتبہ سمجھ میں آیا کہ تھوڑی دور پر لگا کہ کوئی پانی ہے، لہٰذا بڑی تیزی سے گئی ادھر، تو معلوم ہو نہیں یہ تو سراب ہے، یہ تو پانی نہیں ہے، اس لیے کہ لپودک چمکتی ہوئی دھوپ میں وہ جگہ محسوس ہوئی کہ جیسے پانی ہے، لہٰذا بڑی تیزی سے بھاگی اور وہاں پہنچی تو دوسری جانب دکھائی دینے لگا کہ اس ریگستان میں کہ جیسے پانی ہے، چھلک رہا ہے۔ چنانچہ ادھر بھاگی، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، توجہ کر رہے ہیں،
دونوں طرف آپ بھاگ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے میرے بچے کو پانی مل جائے. 7 مرتبہ ادھر 7 مرتبہ ادھر. کسی اسنا میں دیکھا کہ بچہ زمین پر اپنے پیر کو پٹک رہا ہے اور زمین نے پانی کو اگل لیا. پانی کو اگل دیا, سیراب ہو رہا ہے بچے کو پانی پلایا اسی کے قدموں کے ذریعے سے, اسی کے قدموں کی برکت تھی اس سرزمین کی کہ وہاں سے آب زمزم نکلا. آب زمزم توجہ کرنا رہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں پر تو پانی نکلا, وہاں پر پرندے آنے لگے, چرند پرے تو اڑنے لگے چاروں طرف. لوگوں نے کہا یہ پرندے کہاں ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں, لگتا ہے کہیں پانی مل گیا ہے. لہذا لوگ آنے لگے. ایک بے آبادی والا علاقہ جہاں پہ کوئی آبادی نہ تھی, وہاں پر پانی نکل جائے تو بہت بڑی بات ہے. پانی جب نکل گیا تو چاروں طرف سے لوگ آ کے جمع ہونے لگے, وہاں پر گھر بسانے لگے. ایک بے آباد جگہ بالکل آباد ہو گئی, تنہائی ختم ہو گئی. جناب ہاجرہ کی اپنے بچے کے ساتھ وہاں پر گئے. 1 سال 2 سال کئی سال نہیں, یہاں تک کہ بچہ جوان ہو گیا. کبھی کبھی بیچ میں جناب ابراہیم دیکھنے کے لیے چلے آتے. لیکن یہ قربانی کتنی عظیم تھی کہ ننھے سے بچے کو صحرا میں چھوڑ کے حکم پروردگار کی تعمیل کی اور چھوڑ کے چلے آئے. چونکہ حکم خدا تھا, لگا بیچ بیچ میں کبھی جاتے تھے. یہاں تک کہ بچہ جب جوان ہو گیا اس نے وہیں پر نزدیک کے قبیلے میں شادی کر لی. تو ایک مرتبہ یہ پہنچے, جب دروازے پر پہنچے تو ان کی زوجہ نے ان کا احترام نہیں کیا, مہمان نوازی نہیں کی. تو وہ وہیں سے الٹے پیر واپس ہو گئے اور ایک پیغام دے کر گئے کہ جب میرا بیٹا آئے تو اس سے کہنا کہ اپنے دروازے کو بدل دے. اور جو فرمائیے گا یہ کہہ کے آپ گئے. چنانچہ جب جناب ابراہیم تو جب وہاں پر واپس آئے, وہ تو واپس چلے آئے, لیکن جناب اسماعیل جب آئے, یعنی جب بیٹا آیا گھر پر, تو اس سے لگا کہ کوئی آیا تھا. کوئی آیا تھا کہاں؟ ہاں, کیونکہ باپ کی خوشبو کا احساس کر لیا تھا کہ ہمارے بابا جان آئے تھے, خوشبو کا احساس کر لیا. کوئی آیا تھا کہاں؟ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہوا تھا. کہا وہ تو میرے بابا جان تھے, کوئی پیغام ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دروازے کو بدل دیں. کہا بس تمہاری مدت ختم ہو گئی, تمہیں طلاق دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اپنی زوجہ کو گھر سے نکال دو, اسے طلاق دے دو. اب نہ معلوم کس لیے آپ نے طلاق دلوایا. اب ممکن ہے کہ وہ بد اخلاق نہیں ہو, جس بنیاد پر آپ نے حکم دیا کہ ان کو گھر سے نکال دو. چنانچہ انہیں نکال دیا. اسی قبیلے سے دوسری لڑکی لے کر آئے, یہاں تک کہ زندگی گزرتی رہی. تو ایک عظیم امتحان دیا. توجہ فرما رہے ہیں, بڑھاپے میں بیٹا ملا اور جب جوان ہو گیا, بڑا ہو گیا, شادی بھی کر دی. اب حکم پروردگار ہو رہا ہے اسے ذبح کر دو, ذبح کر دو. کیا دل پہ گزرے گی, لیکن نہ, حکم پروردگار کے سامنے اتنے تسلیم محض ہے جناب ابراہیم کہ اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا, میں نے خواب میں اس چیز کو دیکھا ہے, آیا ایسا کروں, تمہاری نظر کیا ہے, کیا کہتے ہو؟ کہا بابا آپ سب کریے, انشاءاللہ مجھے سب کرنے والوں میں سے پائیے گا. چنانچہ انہیں صحرا کی جانب لے جاتے ہیں اور جناب اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیجیے گا اور چھری کو آپ چلا دیجیے گا. چنانچہ لے گئے اور چھری کو آپ نے چلا دیا. ادھر چھری کو چلایا, وہاں پر تنبا آ گیا. لیکن جس وقت آپ لے جا رہے تھے شیطان کئی مرتبہ پہنچا. انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ بڑی منت مراد سے, بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے, اسے ضد کرنا چاہتے ہو. ان کی ماں کو ہاجرہ کو بھی بہکایا کہ آپ کے بچے کو ضد کرنے کے لیے لے جا رہے ہو. جناب ہاجرہ نے کہا منت مراد سے میرا بچہ ملا ہوا ہے, اس کا باپ اسے ضد نہیں کر سکتا, تم بہکا رہے ہو. اور
جناب ابراہیم بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ بہکا رہا ہے، لہذا اس کی طرف کنکری کو مارا۔ آج سنت ہے کنکری کو مارنا شیطان کو، یعنی یہ شیطان ہے جو حکم پروردگار کی مخالفت میں بہکا رہا ہے۔ جب حکم پروردگار ہے تو اس سے اگر کوئی روکے تو اس کا مطلب وہ شیطان ہے۔ صلوات پڑھیں چنانچہ آپ نے چھری چلائی، جناب ابراہیم جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، وہاں پر ایک دمبا آ گیا۔ تو ایک مرتبہ حسرت ظاہر ہوئی، کہا اے معبود، کاش کہ اس کی جگہ پر یہ دمبا نہ آتا اور ہم اپنے بیٹے کو ذبح کرتے، جس کی بنا پر ہمیں بہت دل سے تکلیف ہوتی تو اس کا مجھے عظیم اجر ملتا۔ تو خدا بند عالم کی طرف سے ہوا کہ خاص موقع آنے والا ہے کہ جب تمہیں اس کا اجر مل کے رہے گا، جس کا ذکر ہم کرنے والے ہیں۔ جناب ابراہیم نے جو یہ مقام امامت حاصل کیا، توجہ فرما دیں، بڑے ابتلاءات دیے آپ نے، بڑے امتحانات دیے۔ جب بڑے سے بڑے امتحانات دے دیے تو خدا بند عالم نے آپ کو مقام نبوت تک پہنچایا۔ سب سے زیادہ اہم انسان کے لیے اس دنیا میں کیا ہے؟ اس کی جان بہت اہم ہے، اس کا مال بہت اہم ہے، اس کی اولاد بہت اہم ہے۔ یعنی جان، مال اور اولاد سے زیادہ پیاری انسان کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن خدا بند عالم نے ان تینوں چیزوں سے جناب ابراہیم کو آزمایا۔ توجہ فرمائیے گا، جناب ابراہیم کو نمرود نے چاہا کہ اسے ہاتھ کے حوالے کر دے، منجنیق پہ سوار ہے۔ ایک مرتبہ فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے ابراہیم کہو تو ہم تمہاری مدد کریں، کیا مدد کی ضرورت ہے؟ کہا مدد کی تو ضرورت ہے لیکن تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اما الیک فلا، جس کے مدد کی ضرورت ہے وہ مجھے جان رہا ہے، یعنی جان کی حد تک منجنیق پہ گھمائے جا رہے ہیں، ابھی آگ میں پھینک دیے جائیں گے، لیکن نہ مدد کسی سے نہیں مانگتے ہیں۔ دل میں یہ ہے کہ اگر خدا چاہے گا تو بچائے گا، وَإِلَّا ہم قربان ہو جائیں گے۔ قہرمان توحید یہ عالم جناب ابراہیم کا ہے۔ ایسی صورت میں منجنیق پہ بیٹھا کر گھمائے جانے لگے۔ یہ منجنیق ایجاد ہے، شیطان نے بتلایا کہ کس طریقے سے آگ میں پھینکا جائے۔ چنانچہ منجنیق سے آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ ایسی صورت میں حکم پروردگار ہوا، یا نار کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ جب حکم ہوا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی جیسے برف ٹھنڈی ہو جاتی ہے، برف کی طرح بالکل ٹھنڈی ہو گئی آگ۔ توجہ فرمائیے گا، فاقتربت اسنان ابراہیم من البرد، ٹھنڈک سے ان کے دانت کٹکٹانے لگے، اس آگ میں پھینکے گئے، لیکن آگ اتنی سرد ہو گئی جس نے اطاعت پروردگار کی۔ یہ جمالات ہے، لیکن کس طریقے سے حکم پروردگار کے سامنے یہ آگ تسلیم ہو گئی کہ جیسے حکم پروردگار ہوا کہ یا نار کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ جیسے برف ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں آپ کے دانت کھٹکھٹانے لگے تو حکم پروردگار ہوا وسلامہ، ارے میں نے کہا تھا ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ ٹھنڈک سے ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ نارمل ٹھنڈی ہو گئی وہ، اور اس حالت کو نمرود غول غرزی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بلند عمارت اس نے بنا رکھی تھی تاکہ اپنے نظروں سے یہ دیکھے کہ ابراہیم کس طریقے سے آگ میں جلتے ہیں، لیکن اس نے کیا دیکھا کہ آگ تو جناب ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی، تو مبہوت ہو کے رہ گیا۔ جب کہنے لگا من اتخذ الہا فلیتخذ مثل الہ ابراہیم، اگر کوئی خدا بنانا چاہتا ہے تو ابراہیم کی طرح وہ خدا بنائے کہ جس کی وہاں تک رسائی ہے
جیسا کہ میں نے کہا علت و معلول اگر مل جائے تو کوئی چیز بچا نہیں سکتی. ایک جگہ آگ اور لکڑی جمع ہو جائے تو وہ جل کے رہے گی، لیکن حکم پروردگار جس چیز میں چاہے اثر کو ڈال دے اور جس چیز سے چاہے اثر کو واپس لے لے. چنانچہ حکم پروردگار ہوا کہ بسلامہ تو سلامت ہو گئی. یہاں تک کہ نمرود کو بھی کہنا پڑا کہ اگر کوئی خدا بنائے تو ایسے خدا کو بنائے جیسے جناب ابراہیم نے بنایا. تو امتحان دیا اپنی جان کا، اپنے مال کا بھی امتحان دیا. آپ کے پاس بہت سرمایہ تھا، ظاہر 5000 بکریاں یا بات روایت کہتی 50,000 بکریاں، ایسے اونٹ تھے آپ کے پاس ہزاروں، کئی ہزار اونٹ، کئی ہزار گدھے، کئی ہزار بکریاں، نہ معلوم کتنی گائیں، لاکھوں کے تعداد میں آپ کے پاس جانور تھے. بہت بڑے سرمایہ دار تھے. پہلے سرمایہ بینک نہیں ہوا کرتے تھے، دولت مال نہیں ہوا کرتا تھا. جس کے پاس جتنا جانور اتنا بڑا سرمایہ دار. چنانچہ بہت بڑے سرمایہ دار، بہت جانور، ہزاروں کی تعداد میں گائے، بکری، اونٹ، بھیڑ، گدھے، گھوڑے سب آپ کے پاس. یہ سب بکریاں آپ اس وقت چرا رہے تھے تو ایک مرتبہ یہ صدا آئی سبوح وقدوس رب الملائکۃ والروح. جب یہ صدا آئی تو جناب ابراہیم کو یہ صدا اتنی پسند آئی، اتنا میٹھا احساس کیا آپ نے. کہا کہ یہ صدا دینے والا کون ہے جو اس کلمات کو ادا کر رہا ہے؟ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح کون ہے؟ ارے ایک مرتبہ اس صدا کو دوبارہ کہہ دے تو میں اسے اپنی آدھی بکریوں کو عطا کر دوں گا، دے دوں گا اسے. ایسی صورت میں ایک مرتبہ پھر صدا آئی سبوح القدوس. خدا بند عالم کا عشق آپ کے دل میں تھا، عشق الہی ایسا تھا کہ جب یہ کلمات جاری ہوئے زبان سے تو آپ اتنا محسوس ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ کہا اگر ایک مرتبہ پھر یہی کلمات اس شخص نے کہہ دیے تو اپنا پورا سرمایہ دے دیں گے. چنانچہ وہاں پر اس شخص نے پھر یہی جملہ استعمال کیا سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح. تمام کا تمام سرمایہ محبت خدا بند عالم میں دے ڈالا. تو جان کی قربانی منجنیق پہ سوار ہوئے دے دیے اور مال کی قربانی محبت خدا نے سارا سرمایہ دے دیا. توجہ فرمائیے گا. اور اولاد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، اولاد کے گلے پر چھری کو چلا دیا. لیکن آپ دیکھیے جناب اسماعیل کی قربانی اور امام حسین کی قربانی میں فرق یہ ہے کہ جناب اسماعیل نے قربانی دی لیکن آخری حد تک گئے، خدا بند عالم نے بچا لیا. چھری کو آپ نے چلا دی، خدا بند عالم نے گویا کہا کہ قد صدقت الرؤیا، انہیں تو سچ کر دکھایا. اصل بات تو یہ تھی کہ چھری کو چلانا یہ سوچ کر نہیں چلایا تھا کہ میرا بیٹا بچ جائے گا، یعنی اپنے بچے سے مایوس ہو چکے تھے، انہوں نے چھری کو چلا دی. لہذا خدا بند عالم نے قربانی کو قبول کر دی. ادھر پورا سرمایہ فرشتے کو دے دیا تو اس فرشتے نے کہا ہم تو امتحان لے رہے تھے. یہ فرشتہ امتحان نہیں لے رہا تھا، یہ خدا بند عالم امتحان لے رہا تھا. سارا سرمایہ دے دیا تھا پھر واپس دے دیا. کہا کہ نہیں، مجھے سرمایہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جبرائیل ہیں، ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ خدا بند عالم سے تمہیں کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے. عشق الہی میں سارا سرمایہ دے دیا، اپنی جان دے دی، اپنا مال دے دیا، اپنی اولاد دے دی. تو خدا بند عالم نے انہیں امام بنایا. لیکن جب بچے کی قربانی دی تو کہا اے معبود کاش کہ مجھے اپنے بچے کو ذبح کرنے دیتا تو، کہ میں اپنے بچے کو ذبح کرتا، یہاں پر دمبا نہ آنے پاتا تاکہ مجھے تکلیف ہوتی تو اس کا اجر و ثواب ملتا. ایسی صورت میں اب وہی ہوئی اے اسماعیل
تم جانتے ہو کہ ہماری مخلوقات میں سے سب سے محبوب ترین مخلوق کون سی ہے؟ کہا ہاں اے خدا میں جانتا ہوں، تیری سب سے محبوب مخلوق کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ سب سے محبوب مخلوق کا نام محمد مصطفیٰ۔ کہا تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو یا خود سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں ہے خدا، میں محبت سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے سے کم محبت کرتا ہوں۔ کہا یہ بتلاؤ کہ تم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا محمد مصطفیٰ کے بیٹے سے؟ کہا محمد مصطفیٰ کے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ کہا اگر تمہارا بیٹا اگر ضد ہو تمہارے ہاتھوں سے تو اس سے زیادہ تکلیف پہنچے گی یا محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو اگر لوگوں نے ضد کر دیا اور لوگ ضد کر دیں تو اس سے زیادہ تکلیف پہنچے گی؟ کہا محمد مصطفیٰ کا بیٹا اگر ضد کر دیا جائے تو مجھے زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ تو ایسی صورت میں خدا بند عالم نے گویا اور بتایا کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، کہ ذبح عظیم سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اس کا اجر و ثواب خدا بند عالم نے جناب ابراہیم کو وہی دیا کہ اگر اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وہی چیز آپ کو وہاں پر ملی۔ جو فرمائیے گا، اور جیسے ہی یہ سنا کہ محمد مصطفیٰ نے یہ کہا کہ یہ میرا فرزند ہے، بلکہ وہی پروردگار ہوئی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کریں گے مسلمان ہونے کا، لیکن محمد مصطفیٰ کے لاڈلے کو ذبح کر دیں گے۔ جب یہ جملہ جناب ابراہیم نے سنا تو بہت گریہ کیا، بہت تکلیف ہوئی آپ کے دل کو بہت زیادہ۔ تو خدا بند عالم نے کہا کہ جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے اس کا اجر و ثواب تمہیں آخرت میں وہی ملے گا جیسے تم اپنے بیٹے کو ذبح کرتے تو تمہیں تکلیف ہوئی۔ اللہ، یعنی جناب ابراہیم نے گریہ کر دیا تو ان کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جیسے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ لہذا آج قربانی کا کرنا حج میں واجب قرار دیا گیا ہے اور غیر حج میں واجب نہیں، لیکن سنت ابراہیم ہے۔ اسی لیے امام سجاد نے شبلی سے یہ کہا کہ اے شبلی، جب تم قربانی دو اور اس قربانی پر چھری کو چلاؤ تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، ہم طمع اور لالچ کو ذبح کر رہے ہیں، ہم مال و منال کو ذبح کر رہے ہیں، ہم ہوا و ہوس کو ذبح کر رہے ہیں، ہم اس دنیا داری کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ تصور کر کے اگر تم نے چھری کو چلایا تب تمہاری قربانی قابل قبول ہے، وإلا یہ قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم بقرعید کو قربانی کرتے ہیں، لیکن جس وقت قربانی کریں یہ تصور ہو کہ جس طریقے سے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم لالچ پر چھری چلا رہے ہیں، برائیوں پر چھری چلا رہے ہیں، متاع دنیا پر چھری چلا رہے ہیں، ہوا و ہوس پر چھری چلا رہے ہیں، یہ تصور ہو جائے گا تو اس قربانی کا اجر و ثواب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو اجر عظیم ہے۔ تو جناب ابراہیم کے فرزند جناب اسماعیل نے اپنے پیر کو زمین پر پٹکا تو وہاں سے آب زمزم جسے لوگ آج لے کر آتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اور کربلا میں دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی خاک، اسے خاک شفا کہا جاتا ہے، جس سے لوگ آتے ہیں شفا یاب ہوتے ہیں۔ اس خاک کی کتنی فضیلت ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ایک شخص ناصبی تھا، موصل کا گورنر، جو کہ دشمن اہل بیت تھا۔ اس نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر خدا بند عالم مجھے فرزند سے نوازے گا تو جو زوار امام حسین علیہ السلام ادھر سے گزرتے ہیں ان کو یہ میرا بیٹا قتل کرے گا۔ اس نے یہ نظر مانی، چونکہ دشمن اہل بیت، وہ اہل بیت سے دشمنی کرنے والا نظر مانی، چنانچہ خدا بند عالم نے اسے بیٹا دیا۔
جب بیٹا بڑا ہو گیا 15 سال کا ہو چکا جوان، تو ایسی صورت میں اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا کہ جاؤ تم تیر کمان لے کر چلو، اور جب زوار امام حسین ادھر سے گزرے تو تیر باران کر دینا۔ چنانچہ راستے میں ایک جگہ جسد مسیب ہے، وہاں پر یہ دشمن اہل بیت تیر و کمان لے کے گیا تاکہ ادھر سے قافلے جب گزرے تو تیر باران کر دیں، تیر باران کرنے کے لیے تیر کی بارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، وہ پہنچا اور جسد مسیب پر رک گیا، تیر و کمان لیا اور انتظار کر رہا تھا کہ وہ قافلہ آئے۔ اتنے میں اسے نیند آ گئی، اسی نیند میں دیکھا کہ اسے فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ اسے نہیں جلاتی۔ ایک مرتبہ فرشتے یہ کہتے ہیں، اے ناصبی ابن ناصبی، تجھے جہنم کی آگ کیوں نہیں جلاتی؟ تو دشمن اہل بیت ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے، چونکہ یہ ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوا تھا کہ وہاں سے امام حسین کے زائر گزر رہے تھے، ان کے قدموں کی خاک اس کے جسم پر پڑ گئی ہے، لہذا جہنم کی آگ اسے نہیں جلا رہی۔ توجہ فرمائیے گا، اسے جہنم کی آگ اس لیے نہیں جلا رہی ہے، اس لیے کہ ادھر سے امام حسین کے زائر گزرتے ہیں، ان کے قدموں کی خاک اس کے اوپر پڑی۔ چنانچہ جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو یہ شعر پڑھتا ہے کہ فَإِن شِئْتَ النَّجَاةَ فَضُرْ حُسَيْنًا، اگر تم نجات چاہتے ہو تو امام حسین کی زیارت کرو۔ فَإِن شِئْتَ النَّجَاةَ فَضُرْ حُسَيْنًا لِكَيْ تَلْقَى الْإِلَٰهَ قَرِيرُ عَيْنِي، تاکہ خدا سے جب ملو تو آنکھ ٹھنڈی کے ساتھ ملو، آنکھ کی ٹھنڈک کے ساتھ۔ فَإِنَّ النَّارَ لَيْسَ تَمُسُّ جِسْمًا عَلَيْهِ غُبَارَ دوار الحسین، اس لیے کہ جہنم کی آگ اسے نہیں جلاتی ہے جس کے بدن پر امام حسین کے زوار کے قدموں کی خاک پڑی ہوئی۔ توجہ فرمائیں گے، یہ چیز ہے، اس کے قدموں کی خاک کا یہ اثر ہے، اسے جہنم کی آگ نہیں جلاتی۔ اس کی عظمت کو جناب حبیب ابن مظاہر سمجھ رہے تھے، لہذا ایک مرتبہ کا یہ واقعہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کا ادھر سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر اور امام حسین علیہ السلام ساتھ میں کھیل رہے ہیں، لیکن جب امام حسین آگے جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی خاک اٹھا کر جناب حبیب اپنے آنکھوں میں مل لیتے ہیں، اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، چہرے پر، اور اس خاک کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جب پیغمبر نے یہ بات دیکھی تو وہاں پر ٹھہر گئے، جناب حبیب کو بلایا، پیشانی کا بوسہ لیا، اپنے سینے سے لگایا، تو اصحاب نے یہی پوچھا کہ یا نبی اللہ، اس بچے سے آپ کیوں اتنی محبت کر رہے ہیں؟ تو آپ نے یہی کہا کہ چونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، اس سے نفرت کر جو حسین سے نفرت کرے۔ اللہ اکبر، یہ کہا چونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ایک کربلا میں یہ میرے حسین کے ساتھ۔ جو فرمائیے گا، جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، یہ جو ان کے لیے گریہ کرتا ہے، حتیٰ کہ جناب ابراہیم ایک وقت ادھر سے گزر ہوا کربلا سے تو آپ اپنے گھوڑے سے پھسل گئے زمین پر اور آپ کے خون جاری ہو گیا۔ کہا خدایا میں نے تو کچھ نہیں کیا، آخر یہ ہوا کیوں؟ کہا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر محمد کا نواسا یہاں پر ذبح کیا جائے گا۔ جب اس جملے کو آپ نے سنا تو آپ کے گریہ طاری ہو گیا، آپ بہت روئے، تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے
روایت یہ کہتی ہے اور پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں قیامت میں گریہ کنا ہوں گی جو اس دنیا میں حسین پر نہیں روئیں، لیکن جو حسین پر روئی ہیں وہ قیامت میں آنکھیں نہیں روئے گی، وہی آنکھیں قیامت میں روئیں گی جو دنیا پر امام حسین پر جس نے گریہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر! جو نبی آیا 1,24,000 انبیاء سب نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ جناب نوح کی کشتی وہیں پر منڈلائی تھی، توجہ فرمائی، وہاں پر آپ نے گریہ کیا۔ تمام انبیاء کے واقعات کا مطالعہ کریے، جب وہ سرزمین کربلا سے گزرتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی نہ کوئی حادثہ اور واقعہ ہو جاتا ہے جس سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کے عوض میں خداوند عالم نے ان کے لیے بہشت رکھا۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین وہ ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جو فرمائیے زیادہ روایات میں ہے کہ منظار الحسین عارفا بحق ہی وجبت لہ الجنہ، اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرے ان کے حقوق کو پہچانتے ہوئے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ سوال کیا کسی نے، اے امام یہ بتلائیے کہ عارفاً بحق ہی کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا یہ جانے یہ امام ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے، یعنی جو کہے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یعنی یہ چہارتا معصومین رسول اللہ سے لے کے امام زمانہ تک جب انسان ان کی معرفت رکھے کہ ہمارے لیے واجب الاطاعت امام ہیں، یہ سمجھ کے اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرے تو وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہر قدم کے اوپر حج اور عمرے کا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب خداوند عالم نے رکھا، اتنا زیادہ ثواب رکھا کہ علامہ بحر القلوب نے سوچتے ہو گئے کہ خدایا تو نے اتنا زیادہ ثواب رکھا، جو امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے اس کے ہر قدم پر حج مقبولہ، عمرہ مقبولہ، یعنی ہر قدم پر حج مقبولہ کا ثواب ہے، عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تعجب کر رہے تھے، اسی اثنا میں ایک مرتبہ چونکہ گھوڑے پر آپ سوار تھے، آپ کے بغل میں ایک گھڑ سوار آیا، کہا اے علامہ بحر العلوم تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا ہمارے دل میں یہی سوال ہے کہ امام حسین کی کوئی زیارت کرے تو ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا، اس شخص نے، کہ علامہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور ایک ایسی جگہ پر پہنچا، شکار کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا، سارے کارندے بچھڑ گئے اس سے، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، بہت آگے راستہ گم کر گیا۔ اب وہ پریشان ہے کہ اس کے کارندے آئیں تب تو کھانا پانی اسے ملے جو ساتھ لے کے چلے ہیں، بہت آگے نکل گیا، تیز رفتار فراٹا گھوڑا تھا، بھاگتا ہوا بہت دور چلا گیا۔ اب وہ حیران و پریشان ڈھونڈ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ ایک خیمہ نظر آیا، وہاں پہنچا، دیکھا کہ ایک بڑھیا وہاں پر موجود ہے۔ اس خیمے کے پاس آیا، کہا بڑھیا تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہی ایک بکری ہے، اس کا دودھ ہم نکالے دیتے ہیں تم کو پلا دیتے ہیں۔ لہٰذا بکری سے اس نے دودھ نکالا اور اس بادشاہ کو پلا دیا۔ تب بھوک بہت تیز لگی ہے، اس نے اپنی بکری کو ذبح کر دیا اور انہیں کباب بنا کے ساتھ اس کو بھی پلا دیا۔ پورا سرمایہ انہیں دے دیا، ان کی جان گئی بچ۔ صبح ہوئی، رات بھر سوئے اور صبح کے وقت واپس لوٹے تو ان کے وزراء، ان کے معاونین، کام کرنے والے سب وہاں پر جمع۔ کہا کہ ہم ایک ایسی جگہ سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر تم لوگ بچھڑ گئے تھے اور ہماری جان ایک بڑھیا نے بچائی تھی۔ اس خیمے میں ہم گئے اور پورے واقعے کو جب اس نے سنایا
تو لوگوں نے کہا کہ اسے 1000 بکری دے دی جائے اس کے عوض میں۔ اس نے کہا کیا دے دے؟ کہا 1000 بکری دے دیجیے۔ کسی نے کہا 1000 بکری نہیں، 1000 اشرفی دے دیجیے۔ کسی نے کہا کیا دے دیجیے، کسی نے کہا کیا دے دیجیے۔ اس نے کہا نہیں، یہ انصاف نہیں، اس لیے کہ اس بڑھیا کے پاس سارا کا سارا جو سرمایہ تھا وہ ایک بکری، اس نے دودھ نکالا اسے دے دیا، بکری کو بھی ذبح کر دیا، پورا سرمایہ اس بادشاہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اب تو کچھ نہ بچا۔ یہ کہہ کے وہ گھڑ سوار چلا گیا۔ ادھر علامہ بحر العلوم سمجھ گئے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے خدا کے راستے میں سب کچھ لٹا دیا، کچھ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس ننھے علی اصغر کو بھی اس راستے میں لٹا دیا، کچھ نہیں۔ اگر خدا بند عالم اپنی خدائی تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب دے تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ایک صلوات ہے سب کچھ لٹا دیا۔ کربلا کے میدان میں آپ موجود ہیں، اللہ اکبر۔ ادھر لشکر جزید میں لوگ اضافہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر وقت جناب زینب مضطرب ہے کہ دشمن تو بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن میرے بھائی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین سے آپ نے کہا کہ اے بھیا آپ بھی اپنے ساتھیوں کو بلائیے۔ تو ایک مرتبہ آپ کو یاد آیا کہ میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے، چنانچہ ایک نامہ لکھا من رجل الغریب، من حسین الغریب الى رجل الفقی، حسین غریب کی طرف سے یہ نامہ جا رہا ہے، رجل فقی کی طرف یہ نامہ لکھا اور لکھا کہ ہم نرغہ آدم میں گرفتار ہیں، اے حبیب تم ہماری نصرت کرو، تم جانتے ہو کہ ہمارا رشتہ محمد مصطفیٰ سے کیا ہے، محمد مصطفیٰ تمہیں آخرت میں شفاعت کریں گے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ اے حبیب یہ کیسا خط ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ کے لاڈلے امام حسین کربلا میں گر چکے ہیں، انہوں نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ تو کہا کیا سوچتے ہو؟ کہا اب ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے، شمشیر زنی ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے، ہم نہیں جا سکتے ہیں اس بڑھاپے میں۔ تو ایسی صورت میں ان کی بیوی بکھر گئی، کہا کہ کاش کہ تم عورت ہوتے، ہم مرد ہوتے اور امام حسین کی مدد کرنے کے لیے جاتے۔ جب یہ جذبہ اور بلبلہ کو دیکھا تو ایسی صورت میں ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ اے میری زوجہ ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے، ہم امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے جائیں گے، چونکہ کوفے کے حالات خراب تھے، آپ نے اپنے گھوڑے کو اور ایک تلوار کو اپنے غلام کو دیا کہ کوفے کے باہر جا میرا انتظار کر۔ آپ وہاں پر اس وقت ابن زیاد تھا جس کے خوف سے آپ چھپے ہوئے تھے، آپ چھپے چھپے راستوں سے اس جگہ پر پہنچے۔ جب آپ نزدیک پہنچے تو ایک مرتبہ دیکھا وہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے اسب باوفا اگر میرا آقا امام کی نصرت کے لیے نہیں آئے گا تو میں تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ جب اپنے آقا کی اس مظلومیت کو جناب حبیب نے دیکھا تو گریہ کرنے لگے، ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اپنے غلام کو آزاد کیا، کہا تم جا سکتے ہو۔ ایک مرتبہ ان کا غلام قدموں پہ پڑ گیا، اے مولا مجھے کیوں آزاد کرتے ہیں، اب تو سعادت اور کامیابی کا وقت ہے، ہم آپ کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنے ساتھ غلام کو لیا اور لے کے چلے، اور جیسے کربلا پہنچتے ہیں امام حسین نے استقبال کیا اور جا کے یہ کہا کہ میری بہن زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ جیسے یہ جملہ جناب حبیب ابن مظاہر نے سنا
زمین پر گر گئے, تڑپنے لگے, کہا میری کیا حیثیت, میری کیا اوقات ہے کہ شہزادیاں مجھے سلام بھیجیں. تڑپ تڑپ کر رونے لگے. ایک مرتبہ تمام اصحاب کو جمع کیا, کہا اے بی بی زینب آپ پریشان نہ ہوئیے, ہم امام کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں, آخری خون کے قطرے تک ان سے لڑیں گے. چنانچہ آپ میدان میں جاتے ہیں, حسین ابن نمیر سے کہتے ہیں کہ امام نماز پڑھنے جا رہے ہیں, تم حملہ نہ کرنا. اس نے کہا کہ ان کی نماز قبول نہیں ہے. یہ جملہ سننا تھا کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا ارے جان نماز, روح نماز محمد مصطفیٰ کا لاڈلا حسین ہے جس کی محبت فرض ہے انسان پر, اور تم یہ کہتے ہو کہ ان کی نماز قبول نہیں ہے. ایک مرتبہ جب یہ کہا تو اس نے جناب حبیب ابن مظاہر پر حملہ کر دیا. پھر کیا کہنا تھا, آپ نے تلوار اٹھائی اور ایسی جنگ بڑھاپے میں کی کہ 72 ملاحین کو تہہ تیغ کر ڈالا. بڑھتے گئے لیکن یہ بوڑھا مجاہد کب تک لڑتا. چاروں طرف سے ایک مرتبہ لشکر جمع ہوا, کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار مارا, کسی نے نیزہ مارا. یہ بوڑھاپے میں سارا خون جب بدن سے نکل گیا تو آپ کو چکر آنے لگا. پھر اسی اثنا میں ایک شخص نے ایسا گرد مارا کہ گھوڑے پر نہ سمجھ سکے, زمین پر تشریف لائے. السلام علیکم رسول اللہ, اے فرزند پیغمبر آپ کو میرا سلام ہے, آپ ہماری نصرت کو آئیے. امام حسین آگے بڑھے, حبیب ابن مظاہر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا, اپنی زانوں پر رکھا. جناب حبیب ابن مظاہر مسکرائے اور کہا مولا خیمے میں بیویوں سے میری یہ وصیت ہے یہ کہنا کہ ہم پر گریہ نہ کریں گی, لیکن جیسے مولا نے یہ اطلاع خیمے میں دی ایسا گریہ ہوا کہ جس کا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. لم بقضائه وتسليم أمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. قال لها يا محمد وعلى محمد ہم تمام لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب. قال لها يا محمد وعلى محمد ہم تمام لوگوں کو مبارک خیر عطا فرمائے. قال لها يا محمد وعلى محمد جہاں کہیں حسین اہل کرار ہو, جہاں سے تو آپ کی حفاظت فرمائے. قال لها